علی بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوان دوستوں سے گزارش ہے جو بھی تھوڑا بہت فاصلہ دیکھ رہے ہیں اپنے درمیان فاصلے کو پر کیجئے اور آگے آگے تشریف لے آئیے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. حاضرین مجلس کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بانیان کے مرحومین کو، کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجئے آل محمد کی عظمت پر. علی محمد. آغاز مجلس ہے، ابتدا سے آخر تک مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں صلوات پڑھیے. ما صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ کہ اب سے مجلس میں جو بھی صلوات پڑھیں گے اسی انداز سے پڑھیں گے تاکہ میں بار بار بولنے کے تکلف میں نہ پڑھوں، بار بار آپ کو زحمت نہ ہو انشاءاللہ. ابتدائی کلام تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار عالم کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے کہ اس پالنے والے نے ہمیں در رسول اور آل رسول سے جوڑ دیا. اس خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ نواسے پر رو کر نانا کا کچھ حق ادا کر سکے. اذان گرامی، 10 روزہ سلسلہ گفتگو، میری گفتگو کا موضوع غزوات رسول. اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہمارے ان 10 دنوں کی گفتگو میں فقط وہی غزوات منظور نگاہ رہیں گے کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں کیا. یوں تو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کا ایک ایک لہجہ، جو بھی عاشق رسول ہیں بیٹھے ہیں متفق ہوں تو بتائیے گا، یوں تو نبی کی حیات کا ایک ایک لہجہ، نبی کے بدن میں پہنچنے والی ایک ایک سانس
اور نبی کے بدن سے باہر نکلنے والی ایک ایک سانس ہمارے سر آنکھوں پر، اور اس سانس پر ہماری نسلیں قربان۔ یوں تو نبی کی زندگی کا ایک ایک لہجہ نمونہ عمل، مگر جب بات وقت کی تنگی کی ہو تو ہم نے نبی کے بہت سارے غزوات میں سے فقط ان چند کا انتخاب کیا کہ جن کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر قرآن میں اللہ نے ان غزوات کی طرف اشارہ فرمایا، اور اسی اہمیت سے وہ غزوہ جو اس اہمیت میں سر فہرست ٹھہرا کہ جس پر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے بات ہوئی، وہ ہے غزوہ بدر کبریٰ، کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں مختلف صورتوں مختلف مقامات پر 28 آیات نازل فرمائی۔ ہم نے کل اس غزوے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو قرآن اور تاریخ کو، قرآن اور سیرت کو ایک جا کر کے آپ کی خدمت میں اس غزوے کا پس منظر اور منظر پیش کیا۔ ہماری گفتگو کل پہنچی تھی غزوہ بدر کی رات تک۔ آج انشاءاللہ کہ اگر آپ کی توجہ ساتھ رہی، پروردگار کی توفیق شامل حال رہی، تو آج ہم غزوہ بدر کی فتح کو، اس کی جیت کو، اس کے اختتام کو ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے۔ کل کی گفتگو ذہنوں میں ہے، میں آج سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جنگ بدر کی رات رسول کے اصحاب وادی بدر کے قریب ہیں، ایک اترائی ہے کہ جس کے بعد دور پانی ہے، دوسری طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پشت پر دشمن کا، قریش مکہ کا ایک بہت بڑا لشکر ہے کہ جس کی تعداد 900 سے 1000 افراد۔ رسول کے اصحاب کی تعداد فقط 313، اور مورخین نے لکھا ان 313 میں بھی اسلحے اور سواری کی شدید قلت، یہاں تک کہ مسلمانوں میں روایات کے مطابق اس وقت فقط ایک گھڑ سوار تھا، باقی سب افراد پیدل تھے۔ وہ گھڑ سوار کون؟ جناب مقداد صحابی رسول خدا، ان کے علاوہ سب پیدل تھے۔ جبکہ اگر کفار مکہ، قریش مکہ کے لشکر پر نگاہ کی جائے تو 1000 کا لشکر اور کم از کم 300 گھڑ سوار، 300 نیزہ بردار تیر انداز، یوں ظاہری طور پر عدد اور طاقت کے معاملے میں دونوں لشکروں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ جنگ کا مزہ ایسی صورت ہی میں تو آتا ہے، اگر مسلمان 10,000 ہوتے، کافر 1,000 ہوتے اور خدا فتح نصیب کر دیتا تو کیا کمال تھا۔ لوگ کہتے ہیں فتح ہماری وجہ سے ملی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمان فقط 313 ہیں، کفار بہت بڑے لشکر میں ہیں۔ جنگ کی رات آ گئی، سب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب کل جنگ کا دن ہے۔ لوگ پریشان تھے، لوگ خوفزدہ تھے، اور یہ بڑی فطری کیفیت بھی ہے۔ اگر دشمن لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہو تو خوف کا طاری ہونا فطری ہے۔ لہٰذا رسول کے اصحاب نے رسول سے اپنے خوف کی شکایت کی، رسول کے سامنے فریاد کی، یا رسول اللہ ہم بہت کم ہیں۔ نبی خدا زیر آسمان تشریف لائے، یہ جنگ بدر کی رات کی بات کر رہا ہوں عزیزوں۔ نبی خدا زیر آسمان تشریف لائے، اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، آواز دی، اے پروردگارا، اے خدا، یہ مسلمانوں کا چھوٹا سا گروہ ہے، یہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے، اگر کل یہ قتل ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیری بندگی کرنے والا نہ رہے گا۔ اے خدا ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما، ہم پر اپنی نصرت کو عطا فرما۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ خدائے محمد کی دعا کو نہ سنے؟ دعا کی قبولیت ہوئی، اور 6 ایسی علامتیں اور معجزات کہ جو جنگ بدر سے خاص ہیں، کہ جو خاص تائید غیبی تھی پروردگار کی جانب سے، جن کی مدد سے مسلمانوں نے اس ناممکن دکھائی دینے والے غزوے کو
جیت لیا۔ قرآن میں اللہ نے ایک ایک کو تفصیل سے بیان کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ انفال، آیت کا نشان 9، جو نوجوان دوست قرآن کھول کر دیکھتے ہیں گھر جا کر، آیت کا نشان 9 سورہ انفال، ارشاد ہوا اذ تستغیثون ربکم، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ اور آپ کے اصحاب اپنے اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے۔ استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنے کو۔ جب لوگ خوفزدہ تھے، فریاد کر رہے تھے، لشکر کی عدد کی قلت کا شکار تھے، تو کیا ہوا؟ فاستجاب لکم ربکم، تو اللہ نے آپ کے استغاثے پر لبیک کہا، آپ کی دعا کو قبول کیا، اور کیا کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اے رسول اپنے صحابہ سے کہیے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ میں پہلی مرتبہ میں 1000 فرشتوں کے لشکر سے آپ کی مدد کروں گا۔ یہ عدد بعد میں بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد ہوا کہ 5000 فرشتے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ پہلے 1000 کے عدد کا اعلان ہوا، پھر 3000 تک تعداد بڑھائی گئی، پھر فرمایا 5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 جنگ کے لیے آمادہ فرشتے اللہ نے میدان بدر میں رسول اور امت رسول کی مدد کے لیے بھیجے۔ مگر اتنا کافی نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو بعد میں آنا تھا۔ ابھی جو اصحاب، جو امت خوف میں مبتلا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ ایک بڑی فطری سی بات ہے جو میرے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر انسان خوف کی حالت میں ہو، رات کا وقت آ جائے، سونے کا وقت آ جائے، جب تک اس کے حواس پر خوف طاری ہے یہ سو نہیں پائے گا، اور جب یہ سوئے گا نہیں تو اگلے دن جو اہم کام ہے وہ کر نہیں پائے گا۔ جو متفق ہوں بتائیے گا۔ خوف کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی انسان کو خوف کی حالت میں آرام دہ نیند نہیں آتی۔ انسان کے ذہن پر جب تک خوف سوار ہو وہ سکون اور چین سے سو نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب کی اس مشکل کو حل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے دن انہوں نے جنگ لڑنی ہے، تلوار چلانی ہے، پورے بدن کی توانائیوں کی ضرورت ہوگی، اور یہ توانائی اسی صورت میں بحال ہوگی کہ جب اصحاب رسول رات میں اچھی سی نیند لیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں ارشاد ہوا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 11، وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، اے رسول یاد کیجئے، فقط فرشتوں کے بھیجنے کا اعلان کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، کیونکہ لوگ خوف زدہ تھے۔ کیا کیا؟ اللہ نے تم پر نیند کو اتار دیا، ایک آرام دہ اور امن اور چین والی نیند، تاکہ لوگوں کے ذہن پر سے خوف اور دباؤ کم ہو سکے۔ جب اللہ نے نیند کو اتارا کیا ہوا؟ واضح سی بات ہے، اگلا معجزہ، اگلی مدد بھی اسی آیت میں آگے بڑھتی ہے۔ میں فی الحال یہاں رک رہا ہوں۔ جنگ بدر کی رات ہے، لوگوں پر خوف طاری ہے، اللہ نے خوف کو دور کرنے کے لیے ایک وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے بھیجوں گا، اور ساتھ میں کیا کیا؟ یغشیکم النعاس، اللہ کی جانب سے اس کے حکم پر نیند نے تمہیں گھیر لیا۔ آپ میں سے کوئی سو تو نہیں رہا؟ اگر توجہ میرے ساتھ ہے تو یہاں اس آیت کے اس ٹکڑے سے ہمیں بہت سارے اہم نتیجے ملتے ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، ایک درود پڑھیے رسول کی عظمت پر۔ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے اپنی جانب سے امن کے ساتھ، اطمینان اور چین کے ساتھ تم پر نیند کو غالب کر لیا۔ اللہ نے نیند بھیجی، کیا ہوا؟ خوف تھا نا لوگوں کو، خوف سے دور کرنے کے لیے نیند آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو بے خوف تھے انہیں نہیں آئی۔ جو پہنچ جائے
اللہ نے اپنے رسول کے اصحاب کے ذہن پر سے خوف کو ہٹانے کے لیے سورہ انفال آیت نمبر 11 اللہ نے نیند کو نازل کیا. جو خوف زدہ تھے سو گئے، اطمینان اور آرام سے سو گئے، مگر جو خوف زدہ نہیں تھے وہ جاگتے رہے. تمام علماء سیرت نے اس بات کو نقل کیا. کس سے کیا؟ خود مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ جب جنگ بدر کی رات تھی، رسول کے تمام اصحاب گہری نیند میں آرام سے سو رہے تھے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ سے پوچھا جائے فلاں شب فلاں جگہ کون سو رہا تھا، کون جاگ رہا تھا؟ اب جو جاگ رہے ہیں ان تک میری بات پہنچ جائے گی. اگر آپ سے پوچھا جائے کون سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، آپ کا جواب ہوگا مجھے کیا خبر، میں خود بھی سو رہا تھا. ایک بار آپ کہیں نہیں جناب فلاں بندہ سو رہا تھا، فلاں جاگ رہا تھا، اس سے یہ خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی جاگ رہے تھے. علی نے اصحاب نبی کو، امت والوں کو بتایا کہ جنگ بدر کی رات رسول کے تمام اصحاب سو رہے تھے. اللہ اکبر. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خود علی جاگ رہے تھے. اللہ اکبر. وہ علی کہ جنہیں خوف کبھی چھو کر ہی نہ گزرا ہو، کہ جو شب ہجرت دشمن کی تلواروں کے درمیان گہری نیند سو رہا ہو، اسے جنگ بدر کی رات کیا خوف ہونا تھا. فرماتے ہیں رسول کے تمام اصحاب سو رہے تھے سوائے اللہ کے رسول کے. اب مجھے یہاں سے کچھ نتیجے پیش کرنے، اگر توجہ اور سماعت میرے ساتھ ساتھ چلے تو بات کا لطف آئے گا انشاءاللہ. کہ رسول کی معرفت میں، علی کی معرفت میں اضافہ لے کر اٹھیں گے. علی بتاتے ہیں تمام امت کو کہ رسول کے علاوہ تمام اصحاب سو رہے تھے، بس رسول جاگ رہے تھے. رسول کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کان منتصبا فی اصل الشجرۃ یصلی ویدعو اللہ فی تلک اللیلہ. سوائے اللہ کے نبی کے ایک درخت کی جڑ کے کنارے ٹیک لگائے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں نماز اور دعا کر رہے تھے. کون؟ اللہ کے نبی. نبی عبادت کر رہے تھے، علی نبی کی عبادت پر گواہ بن رہے تھے. میرا آپ سے سوال ہے، امت مسلمہ پر علی کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ علی نے ہمیں بتایا کہ جنگ بدر کی رات نبی کیا کر رہے تھے. جو پہنچ جائے. اگر علی نہ ہوتے تو قیامت تک کسی مسلمان کو خبر ہی نہ ہونی تھی کہ نبی جنگ بدر کی رات کیا کر رہے تھے، کیونکہ باقی سب پر اللہ نے نیند کو طاری کر رہا تھا. یا محمد جاگ رہے تھے یا نفس محمد جاگ رہا تھا. یا محمد جاگ رہے تھے یا محمد کا محافظ جاگ رہا تھا. یہ دو ہی ہستیاں تھیں کہ جن پر خوف نہیں تھا، لہٰذا نیند بھی نہیں آئی. جس پر خوف طاری تھا وہ سب سو گئے. اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نے امت رسول کو نہ بتایا ہوتا کہ جنگ بدر کی رات نبی جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو قیامت تک کسی کو پتہ نہ چلتا کہ جنگ بدر کی رات نبی کیا کر رہے تھے. پھر کیا ہوتا؟ لوگ اندازے لگاتے، لوگ یہ سوچتے کہ جیسے ہم سو رہے تھے ویسے نبی بھی سو رہا تھا. اگر علی نے نہ بتایا ہوتا لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھتے. ایک درود پڑھیے مولائے کائنات کی عظمت پر. یغشیکم النعاس امنتن. جنگ بدر کی رات تمام لشکر رسالت اطمینان سے سو رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ، ایک نعمت تھی تاکہ کل سب جنگ کے لیے آمادہ ہوں. اور کیا مشکل تھی رسول کے اصحاب کو؟ پانی کی کمی آ گئی لشکر میں. جب پانی کی کمی آئی تو کچھ دن اصحاب رسول نے بغیر پانی کے استعمال کیے گزار دیے. ان دنوں میں یہ روزے بھی رکھ رہے تھے، مگر مجبوری ہے کیونکہ رمضان کے دن ہے. مگر
مجبوری ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مگر مجبوری ہے، پانی نہیں ہے. پانی کے بغیر یہ کام بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا. لوگوں کے حوصلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے پست ہو رہے تھے. اللہ نے ایک اور نشانی دکھائی اسی آیت میں، سورہ انفال آیت 11. آگے ارشاد ہوا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، بہت توجہ کیجئے گا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اے امت رسول، اے اصحاب نبی، جنگ بدر میں اللہ نے تم پر یہ احسان بھی کیا کہ تم پر آسمان سے پانی کو برسایا. اے خدا، پانی برسانے کا کیا فائدہ ہوا، کیا اثر نکلا؟ اثر گنیے گا عزیزوں میرے ساتھ. پہلا اثر لِيُطَهِّرَكُمْ مِنْ رِجْزِ الشَّيْطَانِ، تاکہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے رجز سے، شیطان کی پلیدی سے اللہ تمہیں پاک کر سکے. لِيُذْهِبَ لِيُطَهِّرَكُمْ، پہلے تو تمہیں پاک کرے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر تمہارے بدن، تمہارے لباس پاک اور صاف ہو جائیں. وَلِيُذْهِبَ، اس لفظ پر توجہ کیجئے گا. مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. لِيُطَهِّرَكُمْ. آل محمد کے چاہنے والے ہو نا، قرآن کی کوئی آیت یاد ہو نہ ہو، اس مولا آپ کو سلامت رکھے، علی کے ماننے والوں کو کوئی آیت یاد ہو نہ ہو، ہمیں آیت تطہیر ضرور یاد رہتی ہے. يُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهَا، تاکہ اس پانی سے تمہیں پاک کرے. لِيُطَهِّرَكُمْ. اور کیوں برسایا؟ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ شیطانی وسوسے کو، ناپاکی کو، پلیدی کو، برائی کو، گندگی کو اس پانی برسانے کے ذریعے تم سے دور کر سکے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دل سنبھل جائیں، دل مضبوط ہو جائے، اللہ کے وعدے پر یقین آ جائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدم وادی بدر کی ریت پر جم جم کر اٹھیں. اصحاب رسول کو اگلے دن جنگ میں وادی بدر میں اترنا تھا. وادی ہے، نرم ریت ہے، لوگ یہ سوچ کر پریشان تھے کل ہم کیسے اس وادی میں اتریں گے. اللہ نے بارش برسائی تاکہ ریت بیٹھ جائے، جم جائے، اور اصحاب رسول کے قدم جم جائیں. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک یہ آیت ہے کہ جہاں اصحاب رسول کی طہارت کا اعلان ہے، ایک وہ آیت ہے کہ جہاں اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے. آئیے دونوں مقامات میں فرق بتا دوں تاکہ قیامت تک کے لیے واضح ہو جائے اور قرآن سے ہو جائے کہ اصحاب نبی بھی پاکیزہ ہیں، آل نبی بھی پاکیزہ ہے، مگر ان دونوں کی پاکیزگی کے معیار میں فرق کتنا ہے. جب اصحاب کی پاکیزگی کی بات آئی تو فرمائی یُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں پاک کرے. یعنی اللہ نے بارش کے پانی کو وسیلہ، سبب بنایا. اللہ مسبب الاسباب ہے نا. اللہ مریض کو شفا دیتا ہے مگر دوا کو وسیلہ بناتا ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، جب جس شے کو چاہے سبب قرار دیتا ہے. اللہ نے نبی کے اصحاب کی طہارت و پاکیزگی کے لیے آسمان کی بارش کو سبب قرار دیا. بارش برسائی لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم پاک ہو جاؤ. مگر جب آل محمد کی طہارت کی بات آئی تو اب اللہ نے کسی چیز کو وسیلہ بنانا پسند نہیں کیا. انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے. بارش کا پانی ہے تو لوگ پاک ہوں گے. اگر بارش نہ برسی، یعنی یہ وہ طہارت ہے کہ جو موقوف ہے، لٹکی ہوئی ہے، محتاج ہے، انتظار میں ہے بارش کے پانی کے. مگر ایک بار جب آل نبی کی طہارت کی بات آئی، انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے یہ ارادہ ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت نبی سے رجس کو، ہر قسم کی برائی کو دور رکھے۔ ترجمے پر غور کیجئے گا، وہ بارش تھی کہ جب تک نہ برسے گی گندگی قریب رہے گی، جب برس جائے گی تو گندگی پاکیزگی میں بدل جائے گی۔ یہاں بارش وسیلہ نہیں ہے، یہاں اللہ کا ارادہ ہے۔ جب سے یہ ارادہ ہے یہ پلیدی دور رہے گی جو پہنچ جائے۔ بارش کبھی ہوگی کبھی نہ ہوگی، مگر جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو فقط کن فیکون ہے، پھر کسی شے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ جب اصحاب کی طہارت کی بات آئی تو ایک لفظ کا سہارا لیا، لِیُطَہِّرَکُمْ بِہَا، تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ جب آل رسول کی طہارت کا اعلان ہوا، وَيُطَہِّرُكُمْ تَطْہِيرًا، دو الفاظ تاکید کے ساتھ اعلان ہوا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ جہاں تک بات پہنچ گئی ایک درود پڑھ دیجئے آخر تک۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کتنے معجزات اللہ نے دکھلا دیے، کتنی نشانیاں دکھلا دی۔ 1000 فرشتوں کی فوج جو بعد میں 5000 تک پہنچی، اللہ نے نیند کو نازل کیا 2، پھر اللہ نے بارش کو برسایا، بارش سے لوگوں کے قدم ثابت قدم ہوئے، 3 علامتیں ہو گئیں۔ بات اور آگے بڑھتی ہے، اللہ اکبر، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، پھر جن فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا فوج کی صورت میں، ان پر اللہ نے یہ وحی کی، یہ پیغام دیا، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ذرا تصور تو کیجئے کتنی سخت جنگ ہے سامنے، کہ پہلے اصحاب رسول کو ڈھارس بندھانے فرشتوں کے لشکر آ رہے ہیں، پھر پروردگار کو فرشتوں سے یہ کہنا پڑ رہا ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے قدموں کو زمین پہ جما دو۔ سَأُلْقِي، چوتھا معجزہ پروردگار کا جنگ بدر میں، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، وہ جو کافر ہیں میں اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، میں ان کے دلوں میں خوف اتاروں گا۔ جب خوف اترے گا تو خود بخود جنگ لڑنے میں مشکل ہوگی، ہار اور قریب آ جائے گی۔ اللہ نے رسول کی امت سے اور فرشتوں سے وعدہ کیا کہ میں کافروں کے دل میں روب ڈالوں گا۔ کب؟ جب ایمان والے ثابت قدم رہیں گے۔ اور بدر میں یہی ہوا۔ یہ علامتیں یاد رکھیں گے نا، کتنی علامتیں ہو گئی؟ 4 علامتیں ہو گئی۔ اگلی علامت جو میدان جنگ کے دن ظاہر ہوئی، ادھر جنگ بدر کی صبح ہوئی، ادھر اصحاب رسول نے ایک مرتبہ اور جائزہ لیا کفار کے لشکر کا، ادھر ابو جہل کے جو اس لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا، اس نے اپنی جانب سے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ کے لشکر کا طواف گھیراؤ کر کے آؤ، دیکھو کیا لوگ ہیں، کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے۔ یہاں پروردگار نے ایک اور معجزہ دکھلایا، سورہ انفال کی ہی آیت، ارشاد ہوا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ اے رسول اللہ نے ایک مدد یہ بھی کی کہ جب تم دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو اللہ نے تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھلایا، تاکہ تمہارے لشکر والوں کے دل جمے رہیں، قلب مضبوط رہیں۔ وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، نہ صرف تمہارے لیے وہ کم نظر آئے، کہیں ایسا نہ ہو وہ روب میں مبتلا ہو کر جنگ سے پہلے چلے جائیں، جنگ کا ارادہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو کہ جو اب تک میرے نبی کو اذیت دیتے آ رہے ہیں، آج جنگ بدر کے دن انہیں ضرور سبق سکھایا جائے گا۔
کہیں جنگ سے پیچھے نہ ہٹے. اللہ نے کفار کی نگاہ میں بھی مسلمانوں کو بڑا کمزور رکھ کر دکھایا. کب تک؟ جب تک جنگ کا آغاز نہ ہوا تھا. ایک بار جنگ کا آغاز ہوا، قرآن کی آیت کہتی ہے اب ہم نے ان کی نگاہ میں تمہارے لشکر کو بہت کثیر دکھایا. یعنی کوئی ایسی مدد جو انسان سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے آئے گی، وہ جنگ بدر میں نازل ہوئی. اس کے باوجود جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، میں جنگ کا احوال پڑھنے لگا ہوں، ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجیے. سب مل کر. عزیزوں، جنگ کا آغاز ہے، اس سے پہلے تو ایک زوردار نعرہ حیدری بنتا ہے نا. آخر تک جواب دینا. اب جنگ بدر کا آغاز سنو. یا علی، دو لشکر ہیں، آمنے سامنے ہیں. ابتدا میں ابو جہل کو اس کے لوگوں نے آ کر بتایا بڑا چھوٹا سا لشکر ہے. ابو جہل کا یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے، ارے اس لشکر کو جنگ کرنے کے لیے ہم کیوں آئیں، اپنے غلاموں کو بھیج دیتے، وہی انہیں قتل کر دیتے. یہ جنگ سے پہلے کا حال ہے کہ خدا دشمن کی نگاہ میں اسے بہت بڑا دکھا رہا تھا. اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی اس جنگ کو جیتنے کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک بہت کم لوگ ہیں. اب جب جنگ کا آغاز ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ جنگ کبھی کمیت نہیں، ہمیشہ کیفیت سے جیتی جاتی ہے. جس تک پہنچ گیا، جب جنگ کا آغاز ہوا، ادھر سے قریش مکہ کا ایک بہت بڑا سردار عتبہ بن ربیعہ بڑھ کر نکل کر سامنے آیا. اپنے ساتھ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو لایا، اور اپنے ساتھ اپنے ہی بیٹے ولید بن عتبہ کو لایا. میرے نوجوان، میرے بچے، ان ناموں کو یاد رکھیے گا. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے. یہ سارے بڑے بڑے جنگجو تھے. پہلوان ان کا نام سن کر کانپا کرتے تھے عرب میں. یہ وہ تین لوگ تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید. یہ عتبہ کون؟ ہندہ جگر خار کا بھائی. عتبہ، شیبہ یہ دونوں بھائی، اور ولید اس کا بھتیجا. یہی تو وجہ ہے جنگ احد میں خود آئی تھی. تین لوگ یہاں کفار کے لشکر سے سامنے آئے اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، توجہ میرے ساتھ ہے نا عزیزوں، منظر کو اپنے تصور میں شامل رکھنا ہے آپ نے. تین لوگ ادھر سے نکل کر سامنے آئے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے نبی، اے رسول اللہ. میں ادب سے نام لے رہا ہوں، یقیناً انہوں نے نام لیا. اے رسول اللہ، کوئی ایسا بھیجو جو ہماری ٹکر کا ہو. قریش کے سب سے بڑے سردار اور خاندان سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی ایسا بھیجو جو ہمارے مقابل کا ہو. مورخین نے لکھا انصار مدینہ سے تین لوگ اٹھے، یا رسول اللہ کیا ہم جائیں؟ نبی نے بٹھا دیا. اللہ اکبر. اب انہیں بھیجا کہ جو عالی حسب بھی تھے، جو عالی نسب بھی تھے. نبی نے آواز دی، اے چچا حمزہ، اے میرے بھائی عبیدہ، اے میرے بھائی، اے میرے شیر علی ابن ابی طالب. رسول نے ان تین کے مقابلے میں ان تین کو منتخب کیا. یہ تین میدان میں بہت ضروری ہے تینوں کا تعارف ہو. حمزہ کون؟ رسول کے چچا، حضرت عبد المطلب کا لال، شیر خدا، شیر رسول خدا، اسد اللہ، اسد الرسول اللہ. حضرت حمزہ بہادر، شجاع، ان کی مثال دی جاتی تھی. حمزہ بن عبد المطلب کون؟ رسول کے چچا. دوسرا کون؟ حضرت عبیدہ، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی رسول کا چچازاد بھائی ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے. تیسرے کون؟ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا لال، نبی کا چچازاد بھائی.
یعنی نبی نے سب سے پہلے جنگ میں اپنے خاندان والوں کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی سنت تھی کہ جب بھی خطرہ سر پہ آتا تھا پہلے اپنے گھر والوں اور خود کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی اس سیرت کا آغاز بدر میں ہوا اور چلتے چلتے مباہلہ تک آ گئی کہ جب خطرہ تھا تب کسے لے گئے؟ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے گئے۔ اور یہی نبی کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل تھی۔ اپنے بچوں کو بچا کر نہیں رکھتا، اپنے گھر والوں کو قربانی کے لیے آگے پیش کرتے ہیں۔ 3 لوگ یہاں سے میدان میں اترے، حمزہ، عبیدہ بن حارث اور علی ابن ابی طالب۔ وہاں سامنے 3 ہیں۔ جناب حمزہ عتبہ کے مقابلے میں آئے۔ کیا نام تھا؟ جناب عبیدہ، مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو، جناب عبیدہ شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں آئے، اور عتبہ کے جوان بیٹے کے مقابلے میں ابو طالب کا جوان بیٹا آیا۔ جنگ کا آغاز ہوا، جب انہوں نے دیکھا پوچھا کون ہو؟ حمزہ نے بتایا میں عبد المطلب کا لال ہوں، عبیدہ نے بتایا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، علی نے بتایا میں ابو طالب کا شیر ہوں۔ تینوں کافر تھے، یک زبان ہو کر کہا کفو کریم۔ یہ عزت دار مقابل کا، یہ عالی نسب لوگ آئے ہیں ہمارے سامنے، وہ اپنے آپ کو ان کے مقابل کا سمجھ رہے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا، ادھر سے ولید علی کی طرف بڑھا، علی آگے بڑھے، علی کی تلوار کا ایک وار ہوا۔ اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں چاہوں گا جس حد تک یہ منظر آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ ادھر ولید علی کی طرف بڑھا، علی نے ایک وار کیا، ولید کی گردن پہ یہاں لگا ہے اور یہاں سے کاٹتا ہوا گزر گیا۔ میں علی کی جنگ حیدرآباد میں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں عزیزوں؟ یا علی کی تلوار کا ایک وار، ولید واصل جہنم ہو گیا۔ ادھر حضرت حمزہ نے وار کیا، سامنے سے عتبہ نے بھی وار کیا، دونوں کی تلواروں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ ادھر حمزہ دوسرا وار کرنا چاہتے ہیں، حمزہ نے دوسرا وار کیا، عتبہ زخمی ہوا، کچھ دیر میں واصل جہنم ہو گیا۔ ادھر بات رہ گئی عبیدہ کی، عبیدہ نے شیبہ پر حملہ کیا، وار کچھ چوک گیا، ادھر شیبہ نے حملہ کیا، جناب عبیدہ شدید زخمی ہوئے۔ لوگوں نے آواز دی اے علی اپنے چچا زاد کی مشکل کشائی کے لیے آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں علی کو مشکل کشائی کے لیے پکارنا خیبر کی سنت ہے۔ بہت پہلے بدر میں اصحاب نبی نے سنت کو قائم کر دیا تھا کہ جب کوئی مشکل میں آئے علی کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ علی پہنچے ہیں، شیبہ کو واصل جہنم کیا۔ علی اور حمزہ، ابھی جنگ جاری ہے عزیزوں، ابھی جنگ کا فقط پہلا حملہ ہوا ہے، ابھی گھمسان کا رن پڑنا ہے۔ جناب امیر، جناب علی اور جناب حمزہ حضرت عبیدہ کو زخمی حالت میں، شدید زخمی کیفیت میں، خون جاری ہے، رسول کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب عبیدہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا مجھ سے راضی ہیں؟ جواب ملا ہے چچا زاد، آپ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کے سب سے پہلے شہید ہیں، میرا پروردگار آپ سے راضی ہے۔ اب جناب عبیدہ نے ایک جملہ فرمایا، شدید زخمی ہے، کیفیت واضح ہے نا، منظر واضح ہے۔ یہاں ایک پیغام، ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ میرے ساتھ ہے۔ جناب عبیدہ شدید زخمی ہے، نبی جانتے ہیں، بتا چکے ابھی کچھ دیر میں روح پرواز کر جائے گی، غزوہ بدر کے پہلے شہید بننے والے ہیں۔ جناب عبیدہ نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کاش میرے چچا یہاں ہوتے تو دیکھتے کہ میں ان سے برتری لے گیا۔ یہ فقط تعریف میں کہہ رہے تھے، یہ فخر میں کہہ رہے تھے، یہ جو شرف انہیں مل رہا ہے
بدر کا پہلا شہید بننے کا اس شرف کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اپنائیت میں کہہ رہے تھے، کاش میرے چچا ہوتے تو دیکھتے کہ میں ان سے سبقت لے گیا۔ رسول اللہ نے سوال کیا، کس چچا کی بات کرتے ہو عبیدہ؟ کہنے لگے آپ کے اور میرے چچا ابو طالب، کہ جب ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا، اللہ اکبر، توجہ میرے ساتھ ہے، کہ جب ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا، کیا شعر کہا تھا؟ ایک پوری نعت ہے کہ جو ابو طالب نے نبی پر کہی تھی، کہ جو عبیدہ کو بدر کے میدان میں زخمی حالت میں یاد آئی ہے اور نبی کو سنا رہے ہیں اور نبی لطف لے کر سن رہے ہیں، کہ جب ابو طالب نے یوں فرمایا تھا کہ کذبتم وبیت اللہ یبذا محمد ولما نصارع دونه ونناضل ونسلم حتى نسرع دونه ونسلمه حتى نسرع دونه رسول ونذهل عنا الابناءنا وحلائل۔ 4 مصرے پڑھے، ترجمہ پیش کر دوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بہت آسان ترجمہ۔ ابو طالب نے نبی کی تعریف کرتے ہوئے، اور کس طرح سے ابو طالب ہمیشہ نبی کے مددگار رہے ہیں، ایک مرتبہ نعت کہتے ہوئے یہ مصرے فرمائے تھے کفار مکہ کو مخاطب کر کے، کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد تنہا رہ جائیں گے، ہم محمد کے گرد جنگ کر کے، نیزہ چلا کے، تلوار چلا کے اپنی جان نہیں دے دیں گے، ہم محمد کے سامنے مر نہ جائیں گے، ہم محمد کی خاطر اپنے گھر والوں کو قربان نہیں کر دیں گے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو کذبتم و بیت اللہ، خانہ پروردگار کی قسم تم جھوٹے ہو۔ ابو طالب اپنی قربانی کا اعلان کر رہے ہیں۔ جناب عبیدہ کو اس زخمی حالت میں رسول کے چچا ابو طالب کے یہ شعر یاد آئے، اللہ اکبر، کاش چچا ابو طالب ہوتے تو دیکھتے کہ میں ان سے سبقت لے گیا، میں ان سے اولا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس حالت میں بھی رسول کو اپنے ہی چچا زاد بدر کے پہلے شہید کا ابو طالب پر فضیلت اور برتری کا دعویٰ کرنا گوارا نہ ہوا۔ سوال کیا، اے عبیدہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ احد ولدہ یجاہد کاللیث العادی، تم نہیں دیکھ رہے ابو طالب کا ایک لال میدان کے شیر کی طرح جنگ کر رہا ہے، والثانی یجاہد فی سبیل اللہ فی حبشہ، اور ابو طالب کا ہی دوسرا لال اللہ کی راہ میں حبشہ، اتنا دور ہجرت کر کے دین پروردگار کو پھیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ عبیدہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو میری بات گراں گزری؟ فرمایا تذکرہ ابو طالب کا آ گیا، میرا دل بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اسلام کی پہلی جنگ میں اسلام غزوہ بدر کا پہلا شہید جسے یاد کر رہا ہے کہ کاش میں نبی پر قربانی کی ابو طالب سے زیادہ بڑی مثال قائم کر دیتا۔ کیا بات کی جائے اس ابو طالب کے مقام و مرتبے کی۔ لوگ بحث کرتے ہیں مسلمان تھے نہ تھے، اللہ اکبر، ایک جملہ، توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں، ابتدا سے آخر تک توجہ کیجئے گا، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، جملہ میرا نہیں ابو طالب کے لال کا۔ جب کسی نے علی کے سامنے کہہ دیا والعیاذ باللہ ابو طالب، والعیاذ باللہ خاکم بدہن ابو طالب نقل کفر کفر نہ باشد، جب کسی نے علی شیر خدا کے سامنے کہا ابو طالب کافر ہیں لہذا والعیاذ باللہ جہنم، شیر خدا کے چہرے پر جلال آیا، وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا۔ ایک مرتبہ سوال کیا
کہ اس کا باپ نار میں کیسے ہو سکتا ہے جس کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہو؟ جب بیٹا جنت و جہنم بانٹنے والا ہو، گویا علی ابو طالب کو کافر کہنے والے کو یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ تم علی کے باپ کی فکر نہ کرو، جو علی کے باپ کو کافر کہہ رہے ہو اپنے باپ کی خیر مناؤ۔ یا علی مشکل۔ یہ 3 حملے ہو گئے، جناب عبیدہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، علی اور حمزہ باقی ہیں۔ اب ابو جہل نے اعلان کیا کہ آؤ ہم مل کر ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ادھر سے کفار کا لشکر آیا، ادھر سے مسلمانوں کے لشکر نے جنگ کرنا شروع کی۔ کتنے فرشتے ہیں مدد کے لیے؟ 5000۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ ان سب نے سفید لباس پہن رکھے تھے اور چہرے سفید نقاب سے چھپا رکھے تھے۔ ادھر سے کفار نے جنگ کی، مسلمانوں نے بھی حملہ کیا۔ لوگ قتل کرتے چلے گئے، لوگ قتل ہوتے چلے گئے۔ تمام علماء امت نے، تمام سیرت لکھنے والوں نے، بالخصوص یہاں حوالہ دوں گا ابن ہشام نے، سیرت نبی میں بہت بڑا نام برادران کے ہاں، تفصیل سے ان لوگوں کی فہرست لکھی ہے کہ جو علی کی تلوار کا شکار بنے۔ یقین جانیے وقت نہیں ہے ورنہ وہ پوری فہرست ایک ایک نام آپ کو سنا تھا، خلاصہ کر دوں، وہ سارے کے سارے ایک ایک کتنے لوگ جنگ بدر میں کل کتنے مرے کفار کے لشکر، 70 لوگ واصل جہنم کیے گئے اور 70 ہی لوگ اسیر بنائے گئے، جیسا نبی نے پہلے بتا دیا تھا۔ ان 70 میں سے علی نے 35 لوگوں کو قتل کیا۔ تھک گئے ہیں تو میں بات یہیں روک دوں؟ ابھی مجھے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے اور پھر بات تمام کرنی ہے تاکہ کل ہم غزوہ احد کا تذکرہ کر سکیں۔ 70 لوگوں میں سے 35 علی نے مارے، اور کیسے کیسے مارے؟ اللہ اکبر! جتنے کفار اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تاریخ نے لکھا ہے، نام نہیں لکھتے، علی کی تلوار سے قتل ہونے والے ایک ایک کا نام میاں کے علماء نے متفق علیہ ہو کر لکھا ہے۔ یہ بھی علی کی تلوار سے مرا، یہ بھی علی کی تلوار سے مرا، وہ بھی علی کی تلوار سے قتل ہوا، یہ بھی علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوا۔ ایک مثال دوں گا، نوفل ابن خویلد، یہ قریش مکہ میں ایک بڑا سردار جس کی بات مانی جاتی تھی، جس سے لوگ خوف زدہ رہتے تھے، جو نبی کے بدترین دشمنوں میں سے تھا، کہ جب نبی کو جنگ بدر میں خبر ہوئی کہ نوفل ابن خویلد بھی کفار کے لشکر کے ساتھ ہے، تو نبی نے آسمان کا مکفنی نوفل ابن خویلد، اے پروردگار مجھے نوفل کے شر سے نجات دے دے۔ دعا نبی نے اللہ سے کی تھی، اللہ نے علی کی تلوار کے وسیلے سے پوری کر دی۔ سب مل کر ادھر جنگ کرتے جا رہے ہیں، لوگ علی کے سامنے آتے جا رہے ہیں، کٹ کر گرتے جا رہے ہیں، کہیں سر ہیں تو کہیں دھڑ جاتے جا رہے ہیں۔ علی کی نگاہوں کے سامنے نوفل ابن خویلد آیا، اور اگر انصاف سے تاریخ بتاؤں تو علی سے پہلے کسی اور کے سامنے آیا۔ علی اس شخص کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جیسے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے نوفل ابن خویلد جیسا پہلوان آیا، ایک مرتبہ اسے آواز دی، کہاں جا رہا ہے؟ ایک طرف اسے آواز دی، دوسری جانب اپنی تلوار سے نوفل پر وار کیا، نوفل کا سر لیا، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کے دشمن کا سر قلم کر کے لایا ہوں۔ یہ نوفل ایک مثال ہے۔ بڑے بڑے جتنے قریش مکہ کے کافر سردار تھے، جو ہجرت سے پہلے نبی کو اور ہجرت کے بعد نبی کے اصحاب کو، ان کی آل کو، لوگوں کو اسلام لانے پر بڑی بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے،
ان میں سے بہت بڑی تعداد علی کی تلوار سے واصل جہنم ہو گئی۔ اسی جنگ میں ابو جہل بھی واصل جہنم ہوا، کہ جیسے نبی نے کہا تھا بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میرا جسمانی اعتبار سے کمزور ترین صحابی تجھے قتل کرے گا۔ جنگ میں ہے، زخمی ہے، دیکھا سامنے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان ابو جہل سمجھ گیا میری موت چل کے آ رہی ہے۔ جسمانی لحاظ سے جناب عبداللہ نسبتاً کمزور تھے، مگر جب رسول کی دعا شامل حال ہو، ابو جہل کہنے لگا اے عبداللہ یہ غلطی نہ کرنا۔ عبداللہ نے فرمایا یہ غلطی ہے، تلوار نکالی ہے، ابو جہل کا سر پہنچے ہیں۔ نبی نے جناب عبداللہ کے لیے دعا کی ہے۔ یوں جنگ بدر کا اگر خلاصہ کیا جائے تو 70 قریش مکہ کے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سردار، یہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ لہٰذا جنگ بدر اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ مسلمانوں کی راہ میں سے بہت بڑے بڑے کانٹے ہٹ گئے اور 70 ہی اسیر اور قیدی بنا کر لائے گئے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اسی واقعے کو ایک اور زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس سے ہمارے بہت بزرگ عالم و متکلم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اسی جنگ بدر کے واقعے کے خلاصے کو شیخ مفید چند سطروں میں یوں لکھتے ہیں کہ ایک طرف توجہ ہے عزیزوں، نتیجہ پیش کرنے چلا ہوں، اور یہ نتیجہ جس تک پہنچ گیا علی کی ولایت کی چاشنی کو دل میں محسوس کر کے اٹھے گا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں جب جنگ بدر آئی 313 رسول کے اصحاب ہیں، ساتھ میں 5000 ملائک کی فوج ہے، 5000 فرشتے، اور 311 اصحاب نے مل کر 35 کیا، اور تنہا علی ابن ابی طالب نے باقی 35 کو قتل کیا۔ پانچ 5311 لوگوں نے مل کر، کہ جن میں فرشتے بھی شامل ہیں، 35 کو قتل کیا، اور باقی 35 تنہا شیر خدا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ حق تھا لوگوں کا کہ علی سے دل میں بغض رکھتے، حق تھا ان مکہ کے قریش والوں کا کہ دل میں علی سے حسد رکھتے۔ ارے جس نے ان سب کے باپ، بھائی، چچا، ماموں، نہ جانے کس کس رشتہ دار کو واصل جہنم کیا ہو، لوگوں نے یہ بدر کا حقد، بغض اپنے دل میں بچائے رکھا تھا۔ دعائے ندبہ کے جملے ہیں نا، احقادم بدریتم و خیبریتم و حنینیہ، لوگوں نے اپنے دلوں میں بدر، احد، خیبر اور حنین کے بدلے چھپا رکھے تھے، کہ جس کا اظہار کربلا اور شام میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ بدر کے میدان میں، آخری 2 جملے زحمتیں تمام، بدر کے میدان میں 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے۔ میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، میرے مولا کا فرمان تفسیر عیاشی ہماری کتاب، اس میں یہ روایت نقل ہوئی آیات بدر کے ذیل میں، میرے چھٹے سرکار فرماتے ہیں جنگ بدر میں جس زخمی کو ٹھوکر مار کے پوچھا جاتا تجھے کس نے زخمی کیا، کہتا علی ابن ابی طالب نے۔ جس زخمی سے پوچھا جاتا تجھے کس نے زخمی کیا، کہتا علی ابن ابی طالب نے۔ ادھر گئے پوچھا کس نے مارا، کہا علی نے۔ ادھر پہنچے کس نے مارا، علی نے۔ ماجرا کیا تھا؟ جب جنگ بدر کے اسیر رسول کے پاس لائے گئے، ان میں ایک رسول کے چچا عباس اور چچا زاد بھائی عقیل بھی تھے، جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اسلام لا چکے تھے مگر مکہ ہی میں تھے، اور قریش مکہ مجبور کر کے اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب جناب عباس رسول کی خدمت میں پہنچے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزوں، آخری جملے زحمتیں تمام، جب جناب عباس رسول کے سامنے پیش کیے گئے
تو رسول نے پوچھا ہے چچا کس نے آپ کو قیدی بنایا؟ فرمایا مجھے یہ تو یاد ہے کہ مجھے میرے ہی بھتیجے علی نے قیدی بنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے چچا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کیوں سچ کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے کتنے فرشتے بھیجے تھے؟ 5000 فرشتے۔ اللہ نے یہ جو 5000 فرشتے میری مدد کو بھیجے تھے یہ سب کے سب علی کی صورت میں ڈھال کر بھیجے تھے، تاکہ جب دشمن علی کو دیکھے، جب دشمن آئے اس کے سامنے علی کا چہرہ آئے تو دشمن کے خوف میں اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا اے چچا آپ سچ کہہ رہے ہیں، وہ علی نہیں تھے، علی کی صورت اختیار کیے ہوئے اللہ کا ایک مقرب فرشتہ تھا۔ یہ جو 5000 فرشتے آئے رسول کی مدد کو جنگ بدر میں، ان فرشتوں کا کیا ہوا؟ یہ جو نبی کے، یہ جو محمد مصطفیٰ کے لشکری سپاہی فوجی بن گئے، رسول کے نام پر ایک درود پڑھیے۔ یہ جو رسول کے لشکر میں شامل ہو گئے، رسول کے سپاہی بن گئے، جنہیں ایک بار محمد مصطفیٰ کی کمان میں جنگ لڑنے کا لطف آ گیا، اب ان فرشتوں کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ پھر تفسیر عیاشی کی روایت، میرے 5ویں آقا و مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الملائکۃ الذین نزلوا یوم بدر لنصرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرشتے جو میدان بدر میں، وہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں نبی رسول اللہ کی مدد کے لیے اترے تھے، لم یصعدوا فی السماء، وہ دوبارہ کبھی آسمان کی جانب پرواز نہ کر سکے۔ کیوں؟ لأنہم ینصرون قائمنا، کیونکہ جب آخری محمد کا ظہور ہوگا یہی فرشتے آخری محمد کی کمان میں تلوار چلائیں گے۔ وہ فرشتے جنہوں نے پہلے محمد کی مدد کی تھی آخری محمد کے بھی مددگار بنیں گے۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے۔ عزیزان گرامی، یہ علی کے ہاتھوں عتبہ اور ولید جیسے لوگوں کا واصل جہنم ہونا، علی کے ہاتھوں قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا واصل جہنم ہونا، یہ سبب بنا کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید ملعون کے سامنے تشت میں سر حسین پیش کیا گیا تھا تو یزید نے وہ شعر پڑھے جو تاریخ نے محفوظ کر لیے، لیت اشیاخی ببدر شہدو، کاش بدر میں جو میرے بڑے مارے گئے کاش وہ ہوتے تو دیکھتے کس طرح سے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی راہ میں علی کی دی گئی قربانیاں تھی کہ جن کا ایک اثر کربلا میں نظر آیا۔ دوسری محرم کا دن گزر گیا، آج مدینہ اجڑ چکا ہے، کربلا کی بستی آباد ہونے کو تیار ہے۔ آج نواسہ رسول حسین ابن علی کربلا پہنچنے والا ہے۔ دلوں کو رونے کے لیے آمادہ کر لیجئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شہزادی فاطمہ زہرا آپ کی گواہ ہیں، آپ حسین کو رونے آئے ہیں، جس کے لال کو رونے آئے ہیں ماں فاطمہ زہرا گواہ ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ آپ نبی کے نواسے پر رونے آئے ہیں، خدا آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ دوسری محرم کا دن میرے مولا کربلا کی سرزمین کے نزدیک پہنچے، حر 1000 کی فوج لے کر، حر فوج اور لشکر لے کر آیا ہے، حسین کے ہمراہ قافلہ ہے۔ قافلے اور لشکر میں فرق جانتے ہیں؟ جو کہیں جا رہا ہو اسے قافلہ کہتے ہیں، جو جنگ لڑنے یا راہ روکنے آئے وہ لشکر ہوتا ہے۔ ایک اور فرق بتاؤں،
جس میں فقط مرد ہوں وہ لشکر ہے جو محسوس کر سکے، جس میں بہن بیٹیاں ہوں، کم سن بچے ہوں، وہ قافلہ ہوتا ہے۔ قافلہ حسین کربلا پہنچا ہے، حر لشکر لے کر آیا ہے، حسین کے راستے میں آ کر کھڑا ہوا، حسین آگے بڑھتے رہے، ایک مرتبہ حسین کی سواری کی لگام کو تھام لیا، آقا حسین نے ایک سخت جملہ فرمایا، ثقلت کا امک یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا چاہتا ہے، میرا راستہ روکے گا؟ تڑپ کر پیچھے ہٹا، اے حسین اگر میدان میں کسی نے میری ماں کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہوتا تو میں بڑھ کر اس کے ماں کا تذکرہ کرتا، مگر کیا کروں کہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کی مادر گرامی کا نام بغیر طہارت کے نہیں لیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ ادھر حر نے راستے کو چھوڑا ہے، حسین آگے بڑھے ہیں، مگر کچھ قدم چلے ہیں کہ سواری ٹھہر گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے 7 سواریوں کو تبدیل کیا مگر کوئی سواری اس مقام سے آگے نہ بڑھی۔ جانتے ہیں حجت تمام کر رہے ہیں، یہاں قریب میں کوئی بستی ہے، بتایا گیا بنی اسد والے قریب میں آباد ہیں، فرمایا انہیں بلایا جائے، بنی اسد والوں کو بلایا گیا ہے۔ بنی اسد والوں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی جوان نے آگے بڑھ کے کہا ہے حسین اسے ماریا کہتے ہیں، یہ سرزمین ماریا ہے۔ کیا کوئی اور نام ہے؟ جواب ملا ہے حسین اسے نینوا کہتے ہیں۔ کیا کوئی اور نام ہے؟ جواب ملا اسے غاذریہ کہتے ہیں۔ کیا اور بھی کوئی نام ہے؟ اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ کیا اور کوئی نام ہے؟ ایک بہت سن رسیدہ آگے بڑھا، اے حسین ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے۔ اجرکم علی اللہ۔ سر کو جھکایا اور ایک مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اعوذ باللہ من کرب و بلا، درد اور تکلیف سے، کرب اور بلا سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرتبہ بہن کا پیغام آیا، حسین بہن ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے قریب تشریف لے گئے۔ بہن کیا ہوا؟ بہن تڑپ کر کہنے لگی بھیا اس سرزمین سے جلدی سے گزر جائیے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بہنوں والے بیٹھے ہو نا، ذرا بہن کے دل کی کیفیت کو محسوس کرنا، بھیا اس سرزمین سے جلدی گزر جائیے، یہاں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جب سے یہاں آئی ہوں احساس ہوتا ہے کہ کوئی یہاں چیخ مار مار کے رو رہا ہے۔ حسین بہن ام کلثوم کو لے کر کچھ آگے بڑھے اور ایک مرتبہ خود اپنا مرثیہ پڑھا، اے بہن ام کلثوم ہاں ہنا محط رحالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری خیمہ بستی سجائی جائے گی، ہاں ہنا مقتل رجالنا، اسی سرزمین پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہاں ہنا مسبا نسائنا، ارے یہی ہماری مستورات کو قیدی بنایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ چھٹے امام کی دعا تو یاد ہے نا، اے رحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیمہ بستی بسائی گئی، خیمے سج گئے۔ خیمہ گاہ میں سب سے پہلا خیمہ ابو الفضل العباس کا خیمہ، پھر اصحاب کا خیمہ، پھر جوانان بنی ہاشم کے خیمے، اور خیمہ گاہ کے قلب میں مرکز میں حسین ابن علی میرے مولا کا خیمہ۔ نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا کہ اپنے خیمے سے جڑا ہوا، اپنے خیمے کی پشت پر جو خیمہ نصب کیا، علی کی بڑی بیٹی جناب زینب اولیاء۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ پروردگار آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ آخری جملے، زحمتیں تمام، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ گریے کی راتیں ہیں۔
فاطمہ کے لال کا پرسہ دینے کی راتیں ہیں، نبی کے نواسے پر آنسو بہانے کی راتیں ہیں۔ یا فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ، اے فاطمہ قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، الا عین بکت علی مصاب الحسین، سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین پر روتی تھی۔ پروردگار ان آنکھوں کو سلامت رکھے، ان آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزوں، خیمہ بستی بس گئی، شب عاشور آئی، راوی ہے نافع بن حلال بجلی، حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں میں ایک نام، کہتا ہے جب لوگ اپنے خیموں میں تھے، رات تاریک تھی، میں حسین کی حفاظت کی غرض سے حسین کے خیمے کے نزدیک رہا۔ جب رات کچھ تاریک ہوئی، میں نے دیکھا حسین اپنے خیمے سے نکل کر بیابان کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ حفاظت کی غرض سے میں مولا کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ آخری جملے زحمتیں تمام۔ کہتا ہے جب کچھ دور پہنچے، میرے مولا نے اچانک مجھے آواز دی، ہے نافع ہمارے سامنے آ جاؤ۔ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ فرمایا ہے نافع وہ جگہ دیکھ رہا ہے، رات تاریک ہے، تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر ہمیں یہاں قتل ہو جانا ہے، اگر جانا چاہتا ہے تو لوٹ جا، اجرکم علی اللہ، ہماری جانیں قربان اصحاب حسین۔ نافع کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا، میں نے میان سے تلوار کو نکالا، گلے پر رکھ دیا۔ اے فرزند رسول، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم 100 بار بھی آپ پر مارے جائیں تو ساتھ نہ چھوڑیں۔ جب امتحان لے لیا، آخری جملے جو سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، آوازوں کو آزاد چھوڑنا، جب حسین نے امتحان لے لیا تو اب غیب کے کچھ راز نافع کو بتانا شروع کیے۔ نافع کے ہاتھ کو تھاما ہے، ایک مرتبہ بیابان میں کچھ آگے بڑھے ہیں، ہاں زاداروں کچھ آگے بڑھے، فرماتے ہیں نافع یہ زمین دیکھ رہا ہے، اس مقام پر حبیب ابن مظاہر کو قتل ہونا ہے۔ اے نافع یہ جگہ دیکھ رہا ہے، یہاں مسلم ابن اوسجہ سواری سے زمین پر آئیں گے۔ اے نافع یہ جگہ دیکھ، یہ تیری قتل گاہ ہے۔ اے نافع یہ میرے عباس کی قتل گاہ ہے۔ اے نافع یہاں میرا علی اکبر دم توڑے گا۔ حسین نافع کو شب عاشور ایک ایک شہید کی قتل گاہ دکھاتے رہے، سر کو پیٹ کر، سینہ پیٹ کر ماتم کرنا۔ نافع کہتا ہے اچانک ہم ایک نشیب میں پہنچے، اس سے پہلے حسین کچھ کہتے، میں نے سوال کر لیا، اے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں آیا ہوں تو دل گھبرا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس زمین سے پتھروں کنکروں کو صاف کر لیا ہے۔ حسین خاکے کربلا پر بیٹھ گئے۔ اے نافع یہ تیرے مولا حسین کی قتل گاہ ہے، ماں فاطمہ پروردگار آپ کی گریہ کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، حسین کا غم زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت حسین کا، تجھے واسطہ مظلومیت حسین کا، بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین دختر رسول کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔
بار الہ ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، بار الہ اس فرش غم کے صدقے ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کی التماس کی، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين۔